نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے جب مخلوق کی تخلیق فرمائی تو اپنے ہر مخلوق کے دل میں اس نے الفت اور محبت کو پیدا کیا، اور یہ دنیا کا سارا نظام الفت اور محبت ہی کی وجہ سے قائم اور دائم ہے۔ ایک انسان کے دل میں اس کی اولاد کی محبت پیدا کی، اس کے ماں باپ کی محبت پیدا کی، رشتہ داروں کی محبت پیدا کی، خاندان والوں کی محبت پیدا کی۔ اور کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کے دل میں کسی نہ کسی کی محبت نہ ہو، اور سارا ہمارا سسٹم، سارا نظام اسی محبت کی وجہ سے چل رہا ہے۔ اور یہ ہمارا ہی سسٹم نہیں، کائنات کا سارا سسٹم، کائنات کا سارا نظام اسی محبت کے بلبوتے پر چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے جب دنیا کو پیدا فرمایا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں پیدا فرمایا۔ جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر بھیجا، اور آدم علیہ السلام اللہ رب العزت سے اپنی معافی مانگتے رہے، اور عرصہ دراز کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، پروردگار تو مجھے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرما، میری غلطی معاف فرما، میری توبہ قبول فرما۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے آدم تم نے محمد کو کیسے پہچانا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، پروردگار جب تو نے مجھے بنایا اور میرے اندر روح پھونکی، تب میں نے عرش کے پایوں پر تیرے نام کے ساتھ میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا دیکھا۔ میں سمجھ گیا کہ تو اپنے نام کے سوا اپنے نام کے ساتھ اسی شخص کے نام کو ملا سکتا ہے کہ جس سے مخلوق میں تو سب سے زیادہ محبت کرتا ہو۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے آدم تم نے سچ کہا، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے میں مخلوق میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اور ان کے صدقے میں تمہاری توبہ قبول کرتا ہوں۔ اور اولاد کی محبت، ماں باپ کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، خاندان والوں کی محبت، یہ کوئی غلط طریقہ نہیں ہے کسی سے محبت کرنا۔ اس محبت کرنے کو اللہ رب العزت نے خود حکم دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو، اور مسکینوں کے ساتھ احسان کرو۔ اور یہ احسان کرنے کا، یہ محبت کرنے کا حکم ہمیں مذہب اسلام دیتا ہے۔ مذہب اسلام ہمیں حکم دیتا ہے، صلہ الارحام، رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے صلہ رحمی کرو، اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ تو یہ صرف محبت کی وجہ سے ہے۔ اس محبت میں ذاتی طور پر کوئی خرابی نہیں ہے۔ اس محبت کا حکم ہمیں پروردگار نے دیا، دین اسلام ہمیں اس کا حکم دیتا ہے۔ اس محبت میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ اس محبت میں خرابی تب آئے گی کہ جب ہمیں انسانوں کی محبت یا اولاد کی محبت، ماں باپ کی محبت، مال کی محبت آڑ آئے گی اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں، تب اس محبت کے اندر خرابی آئے گی، اور یہ محبت ہمارے لیے آخرت میں وبال جان بنتی جائے گی۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے سامنے نہ اولاد کی محبت کچھ اہمیت رکھتی ہے، نہ مال کی محبت کچھ اہمیت رکھتی ہے، اور نہ ماں باپ کی محبت، اولاد کی محبت، رشتہ داروں کی، خاندان کی۔ غرض یہ کہ دنیا کی کوئی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ ہم اگر سب سے زیادہ کسی سے محبت کریں گے تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں گے، پھر دنیاوی معاملات میں اپنے ماں باپ سے کریں گے، خاندان والوں سے کریں گے، رشتہ دار والوں سے کریں گے، غریبوں سے کریں گے، مسکینوں سے کریں گے۔ جیسا جیسا اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے ہم ویسے ہی محبت کریں گے، لیکن سب سے زیادہ اگر ہم محبت کریں گے تو اللہ اس کے رسول سے ہم محبت کریں گے۔ حدیث پاک ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا کہ جب تک وولدہ والناس اجمعین اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اور تمام لوگوں سے زیادہ اللہ اس کے رسول سے محبت نہ کرنے لگے۔ کامل مومن، کامل مسلمان انسان تبھی ہوگا جب دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اس کے لیے، اس کے دل میں محبت اللہ اور اس کے رسول کی ہوگی۔
اللہ اس کے رسول سے ہم سب سے زیادہ محبت کریں گے، اللہ اس کے رسول کی محبت کے بعد میں پھر ہمیں دنیاوی معاملات میں اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنے خاندان والوں سے محبت کریں گے۔ اگر ہم اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبت اپنے خاندان والوں سے کرنے لگیں، ماں باپ سے کرنے لگیں، اولاد سے کرنے لگیں، بیوی بچوں سے کرنے لگیں، پھر وہ محبت ہمارا کامل ایمان نہیں ہونے دے گی، ہمارے ایمان میں نقص پیدا کرے گی۔ کامل ایمان ہمارا تبھی ہوگا جب ہم تمام چیزوں سے زیادہ اللہ اس کے رسول سے محبت کریں گے۔ اور اگر اس طرح سے ہم صرف دعویٰ کرنے لگے محبت کا اور ہمارے دل میں اللہ اس کے رسول کے لیے محبت نہ ہو، صرف بغض ہو، ہم صرف دعویٰ کرنے لگیں، تو پھر ہمارا ایمان بالکل سلامت نہیں رہتا، ہم ایمان والے نہیں رہتے۔ جس طرح سے منافقین کہ وہ جہاد بھی کرتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، اللہ اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے تھے، لیکن ان کے دلوں کے اندر اللہ اس کے رسول کی محبت نہیں تھی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا وما ہم بمؤمنین، کہ یہ لوگ مومن نہیں ہیں، کیونکہ ان کے دلوں کے اندر نفاق بھرا ہوا ہے، بغض بھرا ہوا ہے، کینہ بھرا ہوا ہے۔ یہ لوگ محبت نہیں کرتے، صرف زبانی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ ایک الگ چیز ہے کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کم کریں، اولاد سے زیادہ کریں، تو وہ ہمارا ایمان کامل نہیں ہونے دیتا۔ لیکن اگر ہمارے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت بالکل بھی نہ ہو، بغض و عناد بھرا ہوا ہو، تب ہمارے دلوں کے اندر ایمان کا ذرہ بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ ہم ایمان والے تبھی ہوں گے کہ جب ہمارے دلوں کے اندر اللہ اس کے رسول کی محبت داخل ہوگی۔ اب یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ محبت رسول، اللہ اس کے رسول کی محبت ہمارے لیے عین ایمان ہے، اصل ایمان ہے، جان ایمان ہے۔ محبت رسول نہیں تو ہمارا ایمان نہیں۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر محبت رسول نہ ہوگی تو ہم ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اب ہمیں محبت کس طرح سے کرنی چاہیے، کس حد تک کرنی چاہیے، کیسے محبت کرنی چاہیے، یہ اب ہمیں صحابہ کرام کے طریقوں کو اٹھانا پڑے گا، ان کی محبت رسول اور عشق رسول کو پڑھنا پڑے گا۔ پھر ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمیں اللہ کے رسول سے یا رسول اللہ سے، اللہ اس کے رسول سے کس طرح کی، کس لیول کی، کس حد تک محبت کرنی چاہیے۔ حدیث پاک ہے کہ صحابی رسول حضرت ذوالخویسرہ یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ متی الساعہ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابی سوال پوچھنے والے قیامت کے بارے میں سوال کر رہے ہو، یہ بتاؤ قیامت کی تم نے تیاریاں کیا کی ہیں؟ صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے قیامت کے لیے کوئی تیاری نہیں کی ہے سوائے اس کے کہ میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ ایک دوسری روایت میں ہے، کہا یا رسول اللہ میں نے قیامت کی تیاری نمازیں پڑھ کے، روزہ رکھ کے، صدقہ دے کر نہیں کی ہے، مجھے اس پر کوئی گھمنڈ نہیں، میری قیامت کی تیاری صرف یہ ہے کہ میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ یہ سننے کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہی بات ہے کہ تم اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہو، مجھ سے محبت کرتے ہو، تو قیامت کے دن تم اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، اسی کے ساتھ رہو گے کہ جس سے تم دنیا میں محبت کرتے ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سننے کے بعد میں، یہ ارشاد فرمانے کے بعد میں کہ تم دنیا میں جس سے محبت کرتے ہو قیامت کے دن اسی کے ساتھ میں رہو گے، اتنی خوشی صحابہ کرام کے چہرے پر ہوئی کہ اس سے پہلے اتنی خوشی کسی کے چہرے پر نہیں دیکھی گئی۔ اتنی خوشی صحابہ کرام کو یہ بات سن کر کے ہوئی آقا علیہ السلام کی۔ اور حضرت انس پھر فرمانے لگے کہ فَأَنَا أُحِبُّ النَّبِيَّ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِّي وَإِيَّاهُمْ وَإِن لَمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، عمر سے محبت کرتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن میں انہی کے ساتھ میں ہوں گا، اپنی ان کے لیے محبت کرنے کی وجہ سے، میں جو ان سے محبت کرتا ہوں اس محبت کرنے کی وجہ سے میں انہی کے ساتھ میں قیامت کے دن اٹھوں گا۔ اگرچہ میرے اعمال کبھی بھی ان جیسے نہیں ہو سکتے، نہ عمر کے برابر ہو سکتے، نہ صدیق کے برابر ہو سکتے، نہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر ہو سکتے میرے اعمال، لیکن میرے صرف ان تینوں کے لیے یا ان تینوں سے محبت کرنے کی وجہ سے میرا حشر ان کے ساتھ میں ہوگا۔ یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا محبت کرنے کا، اتنی محبت فرماتے تھے کہ اپنی نمازوں پر بھروسہ نہیں تھا،
اپنے روزوں پر، اپنے صدقات و خیرات پر بھروسہ نہیں تھا کہ ہمیں یہ نمازیں، یہ صدقات و خیرات، یہ زکوٰۃ، یہ روزے ہمیں جو جنت میں لے کر کے جائیں گے۔ اگر بھروسہ تھا تو اس چیز پر تھا کہ ہم اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ اس حدیث کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے نمازیں نہ پڑھیں، روزے نہ رکھیں، زکوٰۃ نہ دیں، صرف محبت کا دعویٰ کرے جائیں اور آپ محبت والے ہو جائیں گے۔ محبت والے ایسے نہیں ہوتے۔ محبت کے لیے ضروری ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول اللہ جو تمہیں دیں اسے لے لو، جس چیز کا کرنے کا حکم دیں اسے کرو، اور جس چیز کے کرنے سے باز رہنے کا حکم دیں اس سے باز رہو، اس سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ جس چیز سے منع کریں وہ کام مت کرو، جس چیز سے دور رہنے کا حکم دیں اس سے دور رہو، اور جس چیز کے کرنے کا آقا علیہ السلام آپ کو حکم دیں اس سے کرو۔ یہ ہے محبت۔ آپ صرف محبت کا نعرہ لگاتے رہیں کہ ہم رسول اللہ والے ہیں، ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، یہ محبت نہیں ہے، یہ کامل محبت نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ ادھوری محبت ہے جو ہمارے ایمان کو کامل نہیں ہونے دیتی۔ نمازیں پڑھیں گے، اللہ کے رسول کے ہر طریقے پر عمل کریں گے، سنتوں پر عمل کریں گے، یہ رسول اللہ کی محبت ہے۔ وہ صحابہ کرام کا کہنے کا یہ ہرگز مطلب نہیں تھا کہ میں نمازیں نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، کیونکہ مجھے ان پہ بھروسہ نہیں ہے جنت میں لے کے جائیں گے، یہ مطلب نہیں تھا۔ مطلب کہنے کا یہ تھا کہ نمازیں بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، صدقات و خیرات بھی کرتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ میں ان چیزوں پر مجھے بھروسہ نہیں ہے جنت میں کہ یہ اعمال مجھے جنت میں لے کر کے جائیں گے۔ اگر مجھے بھروسہ کسی چیز پر ہے کہ مجھے جنت میں لے کے جائیں گی تو وہ آپ کی محبت ہے۔ اور محبت ادا تبھی ہوتی ہے، محبت کامل تبھی ہوتی ہے جب محبوب کے ہر طریقے کو اپنایا جائے، محبوب کی ہر سنت پر عمل کیا جائے۔ کھوکھلے دعووں سے محبت نہیں ہوتی۔ محبت تبھی ہوگی جب آپ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے، آقا علیہ السلام نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو بجا لائیں گے، اور جن چیزوں سے دور رہنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں سے آپ دور رہیں گے۔ اسی طریقے سے جنگ حنین میں جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجاہدین اکرام کو بہت مال، کثیر تعداد میں مال تقسیم کیا۔ مجاہدوں کو اتنا مال دیا کہ وہ مالا مال ہو گئے، یعنی کہ ایک ایک مجاہد کو 100 اونٹوں کی قطاریں عطا فرمائی۔ لیکن انصاری صحابہ کو آقا علیہ السلام نے کچھ نہیں دیا۔ جو مکہ سے آئے تھے مجاہدین، یا دوسرے مقامات سے آئے تھے، ان لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ مال غنیمت دیا۔ انصاری صحابہ کو آقا علیہ السلام نے مال غنیمت نہیں دیا۔ جب انصاری صحابہ نے یہ دیکھا تو ان میں سے جو نوجوان صحابہ تھے ان کے منہ سے نکل گیا، ایسا نہیں کہ جان بوجھ کے کہا، نکل گیا۔ وہ نکلا کیا؟ یغفر اللہ لرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعطی قریشا ویدعنا وسیوفنا تقطر من دمائہم، کہ اللہ رب العزت آقا علیہ السلام پر رحمت فرمائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قریش کو مال غنیمت دے دیا اور ہمیں ایسے ہی چھوڑ دیا خالی ہاتھ، جبکہ حال یہ ہے کہ ہماری تلواروں سے کافروں کے خون بہہ رہے ہیں۔ اب جب یہ بات آقا علیہ السلام کے کانوں تک پہنچی تو آقا علیہ السلام نے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد میں ارشاد فرمایا کہ کیا بات ہے کہ میرے کانوں تک یہ بات پہنچ رہی ہے؟ تو جو انصاری صحابہ میں سے سمجھدار لوگ تھے، بزرگ لوگ تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ چند نوجوانوں کی زبان سے نکلا ہوا کلمہ ہے، ہم میں سے کسی آدمی نے ایسا نہیں کہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما ترضون ان يذهب الناس بالاموال وانتم ترجون الى رحالكم برسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قالوا بلا یا رسول اللہ قد رضینا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے صحابہ، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ مکہ کے لوگ مال و دولت لے کر کے اپنے گھروں کو لوٹیں، اور تم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے گھر لوٹو؟ کیونکہ میں مکہ نہیں جاؤں گا، میں تمہارے ساتھ مدینہ جاؤں گا۔ تم بتاؤ اور جواب دو کہ تمہیں مال و دولت گھر لے کے جانے میں زیادہ خوشی ہوتی ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کے جانے میں زیادہ خوشی ہوتی ہے؟ تو سبھی صحابہ کرام نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں، ہم اس سے راضی ہیں،
ہم آپ کو اپنے ساتھ لے کے جانے پہ راضی ہیں، ہمیں مال و متاع کی، مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے۔ مال و دولت ان کو مبارک، رسول اللہ یا رسول اللہ آپ ہمیں مبارک، ہم آپ کو ساتھ لے کے جائیں گے، ہم آپ سے راضی ہیں، آپ ہم سے راضی ہیں، یا رسول اللہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہمارے لیے اس سے بڑی نعمت، اس سے بڑی خوش بختی، خوش قسمتی ہمارے لیے کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو وہاں ایک ایک مجاہد کے لیے 100 اونٹوں کی قطاریں، اور انصاری صحابہ خالی ہاتھ، مال و دولت ایک طرف، اتنا زیادہ مال کہ ایک ایک مجاہد کو 100 اونٹوں کی قطاریں اللہ کے رسول نے عطا کی، اور انصاری صحابہ کو کچھ نہیں دیا۔ پھر بھی انصاری صحابہ رسول اللہ کی محبت میں اتنے زیادہ مست ہو گئے، اتنے زیادہ خوش ہوئے، کہا یا رسول اللہ ہم راضی ہیں اس چیز پر کہ مال و دولت ان کو مبارک ہو، یا رسول اللہ آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں یہ مبارک ہے۔ تو مال و دولت کی تمنا نہیں کی ان لوگوں نے، رسول اللہ سے محبت کی تمنا کی، رسول اللہ ہمارے ساتھ میں رہیں، رسول اللہ کبھی ہم سے جدا نہ ہوں۔ یہ ان لوگوں کی محبت تھی آقا علیہ السلام سے، یہ ان لوگوں کا معیار تھا محبت کا، اس طریقے سے محبت کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ اور جب اس طرح کی محبت کریں گے تو اللہ رب العزت ان کے لیے مقام بھی اتنا ہی بلند فرمائے گا۔ اور جب عروہ بن مسعود کفار کی طرف سے ثالث بن کر، قاصد بن کر مکۃ المکرمہ آئے، تو انہوں نے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی آقا علیہ السلام سے محبت اور الفت دیکھی، اور اس کو جا کر یوں بیان کیا انہوں نے اپنی زبان میں کہ میں نے بادشاہوں کو دیکھا ہے، قیصر و کسریٰ کو دیکھا ہے، نجاشیوں کو دیکھا ہے، اتنی الفت اور محبت کرتے ہوئے، اتنی تعظیم اور ادب کرتے ہوئے میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ کسی بادشاہ کی اتنی تعظیم اور ادب ہوتا ہو جتنی میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ جب آقا علیہ السلام اپنی زبان منہ مبارک سے اپنا لعاب دہن باہر نکالتے ہیں تو صحابہ کرام اس کو اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے ہیں اور جسم پر ملنے لگتے ہیں، اور جب آقا علیہ السلام صحابہ کرام کو کسی چیز کا حکم دیتے ہیں تو اس حکم کی تعمیل کے لیے، اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے صحابہ کرام دوڑنے لگتے ہیں، کوئی تاخیر نہیں، بغیر کسی تاخیر کے ایک دم جیسے ہی فرمان مصطفیٰ زبان اقدس سے نکلا فوراً صحابہ کرام تعمیل کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ایک دم۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام وضو کرتے ہیں تو وضو کا قطرہ زمین پر نہ گرے، اپنے ہاتھوں پر لینے کے لیے صحابہ کرام اس طرح سے لڑتے ہیں، لگتا ہے جیسے ان میں جھگڑا ہو جائے گا آپس میں، اس طرح کی محبت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اے بادشاہو، تم آقا علیہ السلام سے اتنی آسانی سے جنگ نہیں کر سکتے، کیونکہ جس کا امتی، جس کے صحابی زمین پر وضو کا قطرہ نہ گرنے دیتے ہوں، جب وضو کرے تو آپس میں اس طرح سے وضو کا قطرہ لینے کے لیے لپکتے ہیں کہ لگتا ہے دیکھنے میں کہ آپس میں لڑائی ہو جائے گی۔ تو جو صحابی اپنے نبی کا وضو کا قطرہ زمین پر نہ گرنے دے تو وہ نبی کا قطرہ، وہ نبی کے خون کا قطرہ زمین پر کیسے گرنے دے گا؟ تو اس لیے نبی علیہ السلام سے جنگ کرنا، ان سے جنگ جیتنا اتنا آسان نہیں ہے کہ جتنا آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ لیول تھا صحابہ کرام کی آقا علیہ السلام سے محبت کرنے کا، یہ طریقہ تھا۔ اس طرح کی محبت اور الفت آقا علیہ السلام سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرمایا کرتے تھے۔ اور اگر ہمارے دلوں میں بھی محبت رسول ہے تب ہمارا ایمان ہے، محبت رسول نہیں ہے ہمارا ایمان نہیں ہے۔ محبت رسول پہ اگر ہماری اولاد اور ماں باپ کی محبت غالب آ جاتی ہے تب بھی ہمارا ایمان کامل نہیں ہے۔ ہمارا ایمان بھی تبھی ہوگا جب ہمارے سینوں کے اندر محبت رسول پیدا ہوگی، ہمارے سینوں کے اندر محبت رسول اجاگر ہوگی، ہمارے سینوں کے اندر محبت رسول جنم لے گی، اور وہ بعید طور ہوگا کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کریں، ان کی ہر بات پر عمل پیرا ہوں، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا پر مکمل طور پر عمل کریں کہ جس سے رسول اللہ نے روک دیا ہم اسے رک جائیں، اور جس کام کے کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے بغیر کوئی چوں چرا کے، بغیر کسی دیری کے فوراً ہم اس کام پر لگ جائیں، اس کام کی بجا آوری میں لگ جائیں۔ تو یہی ہمارا ایمان ہے، اور یہ ہمارا ایمان بھی تبھی مکمل ہوگا جب ہم اس درجے کی محبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے
دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔